دنیا والوں نے امام خمینی کو پہلی بار سن 1978 کے اواخر میں پہچانا۔ اس وقت امام سامراجی شہنشاہیت پر تنقید کرنے کے سبب فرانس میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ دنیا نے ان کی صدائے احتجاج فرانس کی راجدھانی کے اطراف کے ایک محلے نوفل نوشاتو سے سنا۔ امام خمینی نے امریکہ کے خلاف اپنی تقریر کے ذریعے محمد رضا شاہ پہلوی کی مخالفت میں جس جنگ کا آغاز کیا تھا، مغربی میڈیا نے اسے دنیا بھر میں جس انداز سے نشر کیا وہ اپنی جگہ بے نظیر تھا۔ دنیا والوں کے سامنے بالخصوص مغربی ممالک کے نظیر میں امام کی جو شخصیت ابھر کر آئی اس میں اتنی تازگی تھی کہ جس کی نظیر ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سیاہ امامہ اور سفید داڑھی دنیا والوں کے لیے ایک ایسی نئی تصویر تھی کہ جو قدیمی قصوں کے علاوہ تاریخ اور تاریخی کتابوں کے دل سے وجود میں آئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے امام کی ہر چیز سے ایک نئی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام روح اللہ بھی۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندوں اور سیاستدانوں کے ذہن میں جو سوال بار بار ابھر کر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ خمینی کا تعلق کس انقلابی گروپ سے ہے، ان کا موازنہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ ابراہیم لنکن، لینن، چرچل یا پھر ہٹلر، موسولینی یا بسانِ دوگل؟ ہمیں عبد الناصر کی یاد آنے لگتی ہے یا پھر نہرو اور کاسٹرو کی اور شاید ہم چے گوارا کی، لیکن خمینی ان سب سے مختلف تھے۔ 20ویں صدی میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب کی قیادت کی کہ جس کا کامیاب ہونا یقینی تھا۔ امام نہ ہی کمیونسٹ تھے، نہ امپیریلسٹ اور نہ ہی تو نیشنلسٹ۔ وہ کسی خاص ملت کے رہبر ہونے کے بجائے ایک اسلامی رہبر تھے، اور ان کا شعار نہ شرقی تھا نہ غربی، بلکہ صرف و صرف جمہوریہ اسلامی تھا۔ امام کے سر پر جو کالا امامہ تھا اس کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اعراب مکہ سے ہے، لیکن وہ خود 20ویں صدی کی ابتدا میں ایران کے ایک چھوٹے سے دیہات میں متولد ہوئے۔ امام خمینی کے آباء و اجداد کا مکے سے خمین تک کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا تھا، کہ جس میں 1000 سال لگ گئے۔ مکہ مکرمہ 20ویں صدی کی ابتدا میں 1400 سال پہلے امام کے آباء و اجداد یہاں رہا کرتے تھے، اور یہیں سے آپ کی نسبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نواسے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شیعہ کے 12 اماموں میں سے 7ویں امام ہیں۔ امام خمینی کے جد اعلیٰ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے خلیفہ بنی عباس المہدی کے اصرار پر مدینے کو خیر آباد کہا اور عراق چلے گئے۔ وہاں بنی عباس کے مختلف زندانوں میں رہنے کے بعد دیار غیر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ اپنے وطن سے دور غربت میں دفن ہوئے۔ ابھی بھی آپ کا مرقد مطہر عراق کے ایک شہر کاظمین میں چاہنے والوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ امام کے فرزندوں نے عراق میں بغداد کے علاقوں میں سکونت اختیار کی، اور پھر سادات موسوی کے نام سے یہ خاندان مشہور ہونے لگا۔ کچھ مدت کے بعد ان کے ایک گروہ نے ایران کے ایک شہر نیشاپور کی طرف ہجرت کی، اور کچھ مدت بعد وہاں سے کشمیر چلا گیا۔ کشمیر میں اس خاندان نے پیغام اسلام کو عام کرنا شروع کیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی، اور پھر یہ سلسلہ سید میر حامد حسین موسوی تک پہنچا، کہ جو روح اللہ کے تیسرے جد ہے۔ یہ امام خمینی کی ولادت سے 250 سال قبل کا واقعہ ہے، کہ جب میر حامد حسین کے یہاں دین علی شاہ کی ولادت ہوئی، لیکن حامد حسین اور دین علی شاہ کشمیر کے ظالم حاکموں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔
ان کے مزار اب بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ دین علی شاہ کے ایک بیٹے کا نام احمد تھا کہ جو علوم دین کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف کا سفر کرتے ہیں۔ چونکہ احمد جزیرہ نما ہندوستان کے شہر کشمیر سے نجف آئے تھے، لہذا اپنے ساتھیوں کے درمیان احمد ہندی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن نجف میں وہ زیادہ دن نہیں رہے۔ اس زمانے میں خمین ایران کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ صفوی خاندان کے تحت تسلط زندگی گزار رہے تھے کہ جو کافی کمزور ناتواں ہو چکے تھے، لہذا وہاں کے مالکان اور زمینداران عوام کے مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ نتیجتاً لوگوں نے مجبور ہو کر ایک وفد نجف بھیجا تاکہ اس زمانے کے دینی رہبر آیت اللہ العظمی سید محمد شیرازی سے اپنی حالت زار کی شکایت کریں اور ان سے مدد کی درخواست کریں۔ آیت اللہ شیرازی نے سید احمد موسوی سے فرمائش کی کہ وہ وفد کے ساتھ خمین جائیں۔ احمد ہندی موسوی اپنے مرجع وقت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے خمین کے لوگوں کے ساتھ ایک نئی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ خمین کی عوام سید احمد ہندی کو قاضی کے طور پر معین کرتی ہے تاکہ ان کی آپسی اختلافات کو ختم کریں۔ انہیں رہنے کے لیے ایک ایسا گھر دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں قلعہ لگتا تھا۔ اس میں 2 مینار تھے، ایک مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف۔ اسی گھر کے صحن میں قضاوت کے تمام امور انجام پانے لگے۔ سید احمد حکم صادر فرماتے تھے اور ان کے چند نگہبان اور خادموں کے ذریعے اس پر عمل درآمد ہوتا تھا، خاص طور سے وہ احکام کہ جو زمین کی تقسیم کے سلسلے میں صادر ہوتے تھے۔ سن 1864 میں سید احمد ہندی کے یہاں فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام مصطفیٰ رکھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بعد میں مصطفیٰ خمینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس طرح امام خمینی کے اجداد ایک ایسے سفر کے بعد جسے لگ بھگ 1000 سال لگ گئے ایران میں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ جگہوں کے بدلنے کی وجہ سے اس خاندان کا نام بھی بدل گیا، لہذا خمین میں رہنے کے سبب موسوی اور ہندی کے بعد خمینی کے نام سے مشہور و معروف ہونے لگے، وہ نام کہ جو اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ سید مصطفیٰ کی شادی آیت اللہ مرزا احمد مجتہد کی صاحبزادی ہاجرہ کے ساتھ قرار پاتی ہے۔ آپ کے یہاں مرتضیٰ اور نور الدین نامی 2 فرزند کی ولادت ہوتی ہے اور اب دونوں تیسرے فرزند کے انتظار میں تھے۔ ہاجرہ کہ جو امید سے تھیں اپنے شوہر کے انتظار میں دن کاٹ رہی تھیں، چونکہ ان کے شوہر شہر کے لوگوں کے ساتھ ظالم زمینداروں اور حاکموں کا قلع قمع کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لہذا وہ دعا کر رہی تھیں کہ ان کے شوہر اور شہر کے تمام افراد صحیح و سالم اپنے گھر لوٹ آئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ باپ اپنے شہر لوٹ کر آتا، تیسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ 20 جمادی الثانی سن 1320 مطابق 24 ستمبر 1902 کے دن اسی کمرے میں ہاجرہ کے یہاں تیسرے فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام روح اللہ رکھا جاتا ہے۔ ماں اور بیٹا اپنے باپ کے انتظار میں تھے، لیکن جناب سید مصطفیٰ پلٹ کر نہیں آتے ہیں۔ امام خمینی کے والد محترم جناب سید مصطفیٰ چونکہ دراندازی اور لوٹ مار کرنے والے وہ گروہ جو دولت سے حکومت سے وابستہ تھے، جو خمین کے اطراف میں قتل و غارت، خوریزی، ناموس کی عزت وغیرہ کو حلال سمجھتے تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے آپ کو خمین اور عراق کے راستے کے درمیان شہید کر دیا۔ سید مصطفیٰ کے قتل کے بعد ان کے گھر والے خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، خاص طور سے امام خمینی کی پھوپھی صاحبہ خانم۔ امام خمینی کی پھوپھی، امام خمینی کی پھوپھی وہ شخصیت تھی کہ جب سید مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے تہران جانے کا قصد کیا۔
کہ جب تک مصطفیٰ کے قاتلوں کو نہ پکڑ لوں تہران سے نہیں لوٹوں گی۔ امام خمینی کی پھوپھی تہران میں شاہ کے دربار میں پہنچی اور اپنے بھائی کے قاتل کو طلب کرنے لگی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ چلی جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آغا مرتضی پسندیدہ اور دوسرے بچوں کو ساتھ لیا، تہران گئی اور کہا کہ یہ ان کے بچے ہیں، ہمیں ان کا قاتل چاہیے۔ 6 مہینے تک وہیں رہیں، آخر کار قاتل کو لے کر ہی خمین گئی اور وہاں پھانسی دے دی، اور اس طرح آقا مصطفیٰ کا قاتل مارا گیا۔ کم سن روح اللہ نے 5 مہینے کی ہی عمر میں یتیمی کا داغ دیکھا۔ ان کی والدہ کے دودھ کافی نہیں تھا کہ جو امام خمینی کو سیر کر سکے، مجبوراً آپ کو دایا کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ آپ کو دودھ پلا سکے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ قابل بیان ہے کہ امام خمینی کی والدہ گرامی کے یہاں غذائے مادری کی کمی تھی، تو انہوں نے ایک دایا کا انتخاب کیا جو نیک اور صالحہ تھی۔ اس کے بھی ایک بچہ تھا۔ امام خمینی کو جب اس دایا کے سپرد کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے سینے کا ایک حصہ خشک ہو گیا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اسی خشک حصے کو اس کے منہ میں رکھ دو، اگر غذا آ گئی تو بہتر ہے۔ جیسے ہی منہ میں اس حصے کو رکھ دیا گیا ویسے ہی شیر آنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ جسم کا وہ حصہ جس میں پہلے سے شیر تھا وہ ہمارے بچے کے لیے، اور یہ حصہ اس بچے کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں امام نے مکتب جانا شروع کیا اور ملا ابو القاسم سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور 1 سال میں پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد استاد اعتماد العلماء کی شاگردی کی اور ان سے حساب اور ریاضیات کا درس حاصل کیا۔ امام بڑے ہوئے، 10-12 سال کی عمر تھی۔ ایک ان کے بچپن کے دوست حاجی نوروزی، جس کو میں نے دیکھا تھا اور عزیز رکھتا تھا، اور کچھ مدت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکتب جایا کرتے تھے تو اس وقت روح اللہ جو بھی مطالعہ کرتے تھے سمجھ لیتے تھے، لیکن ہم جتنا بھی مطالعہ کرتے تھے نہیں سمجھ پاتے تھے، تو ہم روح اللہ کے پاس جا کر ان سے کہتے تھے کہ آقا روح اللہ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ خمین کے دشت میں روح اللہ نے اپنے بچپن کے بہترین ایام کا تجربہ کیا۔ وہ ریاضی میں ماہر تھے، اچھی دوڑ لگانے والے اور بہترین تیراک تھے، اسی طرح گھوڑ سواری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہی حاج نوروزی کہتے ہیں کہ روح اللہ کہتے تھے تمام بچوں کو لے آؤ، ہم سب دوڑ لگائیں گے، اور وہی سب سے آگے نکل جاتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں جمناسٹک کہے جانے والے کھیل میں بھی امام کافی ماہر تھے۔ امام کے ہاں درخت پر ایک جھولا تھا، اسی پر وہ کھیلتے تھے۔ تقریباً 7-8 سال کی عمر تھی، اسی کھیل کے دوران آپ گر گئے اور پیر میں چوٹ آ گئی۔ حاجی نوروزی بتا رہے تھے کہ زمین پر گرے اور پیر ٹوٹ گیا، اور 4-5 دن کے بعد پیر تو اچھا ہو گیا، لیکن امام نے کھیل کو چھوڑا نہیں۔ دوبارہ کہتے ہیں چلو ساتھ میں کھیلنے، اور پھر وہی کھیل شروع ہو گیا۔ یہ رہی امام کی ورزش اور کھیل۔ اس کے علاوہ اسی 10-12 سال کی عمر میں آپ کے پاس ایک بندوق تھی، امام اچھا نشانہ لگاتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر میں
जो बंदूक उनके पास थी उसको उसी घर में मट्टी में दबा कर रखा करते थे। रूहुल्ला इसी घर के सहन और दीवारों के दरमियान बड़े हुए और अपनी माँ, फूफी और भाई सैयद मुर्तजा पसंदीदा की निगरानी में परवान चढ़े। इमाम खुमैनी 10-12 साल की उम्र में ही मुअम्मम हो गए थे। इमाम खुमैनी और उनके बड़े भाई आगा मुर्तजा बचपन से ही ऐसी शख्सियत के हामिल थे कि जब खुमैन की सड़कों पर निकलते थे तो लोग उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाते थे, और वो भी 10-12 साल के बच्चे की ताज़ीम के लिए। 10-12 साल की उम्र में ही इतना रोबो दबदबा था। ये वो जमाना था कि जब बज़ाहिर ईरान में काजारियों का काफी नफूज था, जबकि हकीकत यह है कि अमलन रूस और बरतानिया का नफूज था। लिहाजा ईरान का आधा शुमाली हिस्सा रूस के इख्तियार में था, और इसी तरह मुआहदे के मुताबिक जुनूब के तमाम तेल के जखीरे बरतानिया के इख्तियार में थे। और 20वीं सदी के अवाइल में मुल्क के पूरे जुनूबी खित्ते पर बगैर किसी रुकावट के बरतानिया हुक्मरानी करने लगा। अभी सन 1907 तमाम भी न हो पाया था कि उन लोगों ने मिलकर कानूनी तौर पर ईरान को 2 हिस्सों में तकसीम करके उसकी तमाम मुनाफतों को लूट लिया और संगीन कर्ज का बोझ उस पर लाद दिया। रूस और बरतानिया के इस नफूज के बाद उलमाए दीन की रहबरी में काजारियों की शहनशाहियत और रूस और बरतानिया के खिलाफ ईरानियों में इनकलाब की लहर दौड़ गई, और ये इनकलाब मशरूता के नाम से मारूफ हुआ। उलमाए दीन और उनमें सर फहरिस्त आयतुल्लाह शेख फजलुल्लाह नूरी ने सन 1906 में शाह काजार मुजफ्फरुद्दीन शाह को नया कानून असासी कबूल करके उस पर अमल करने के लिए मजबूर किया। ما اساسبون میخواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگر از جای دیگر قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام. 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے نزدیک روسی فوجیوں نے جب امام خمینی کے گاؤں پر قبضہ کر لیا، روح اللہ کی عمر 12 سال کی تھی۔ آپ نے روسی فوجوں اور توپوں کو دیکھا کہ جو خمین اور اس کے اطراف کے گاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ امام نے فرمایا ہے، میں بچپنے میں بھی اپنے پاس بندوق رکھتا تھا۔ کیوں ایک 14-15 سال کا لڑکا بندوق رکھتا ہے؟ کیونکہ جب حملہ ہوتا تھا تو لوگ امام کے گھر میں پناہ لیتے تھے۔ امام کے گھر میں چونکہ 2 برج تھے وہ مورچے کی طرح تھے، لہذا لوگ اپنے اموال لٹ جانے کے خوف سے انہیں امام خمینی کے سپرد کر دیتے تھے۔ امام کی شخصیت انہی ایام سے اجاگر ہوئی۔ امام اس برج میں جاتے تھے اور حملہ وروں پر گولیاں چلاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے بھائی دونوں گولیاں چلاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جنگ کے زمانے میں بھی امام نے فرمایا کہ ابھی بھی میں بندوق اٹھا سکتا ہوں، بلکہ اب تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ جب ہمارے اوپر دشمن کی یلغار ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ میرے پاس بچپن سے ہی ایک بندوق رہتی تھی جسے میں چلانے کی مشقت کرتا تھا۔ جب دشمن کا حملہ ہوتا تھا تو ہم خندق میں ہی پناہ لیتے تھے اور وہیں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ حالات بہت ہی نازک اور خوفناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ دشمن نے اپنی رشا دوانیوں کا سلسلہ قائم رکھتے ہوئے اچانک خمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مقابلہ ہمیں ہی کرنا تھا، سو ہم نے بھی اس کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا۔ 1917 میں 15 سالہ روح اللہ کی والدہ خانم ہاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے بھائی سید مرتضیٰ پسندیدہ نے آپ کی سرپرستی کی۔
روح اللہ خمین میں جو کچھ پڑھ رہے تھے 2 سال بعد اسے مکمل کر چکے تھے، لہذا جناب پسندیدہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اعلیٰ دینی تعلیمات کے لیے عراق چلے جائیں۔ آقا پسندیدہ نے سید سے کہا، اس زمانے میں امام خمینی سید کے نام سے جانے جاتے تھے، ان سے کہا اگر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو یا گھر ہو یا چاہے روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں ہوں۔ تم جا کر علم حاصل کرو اور دین کے خادم بن کر لوٹنا۔ اس لیے امام اپنے بڑے بھائی آقا پسندیدہ کے بہت زیادہ عزت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آقا پسندیدہ ان کے والد کے برابر ہیں۔ وہ ایک ہوشیار اور عقل مند شخص تھے، اسی بنا پر جب انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ ان کے رشد کے لیے خمین چھوٹا ہے، لہذا وہاں سے قم کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور وہاں پر نیک، صالح، عارف، سچے اور اچھے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے رشد کرتے ہیں۔ روح اللہ خمینی نے 1919 میں جب ان کے 18 سال مکمل نہ ہوئے تھے، خمین کو عراق کے دینی مدرسے میں جانے کے خاطر ترک کیا، لیکن آپ نے ابھی یہاں قیام بھی نہ کیا تھا کہ مدرسہ عراق سے قم منتقل ہو گیا اور ابھی تک قم ہی میں ہے۔ روح اللہ نے اپنے علمی دروس کو حوض علم قم میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی سرپرستی میں شروع کیا۔ وہ ایام قاجار حکومت کے آخری ایام تھے۔ آپ نے وہیں سکونت اختیار کی اور آپ کا کمرہ نمبر 7 تھا۔ انہوں نے مدرسہ دارالشفا کی سکونت کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بشارت دی کہ کہنے لگے کہ دارالشفا کے مدرس اور جس کمرے میں وہ پہلے رہا کرتے تھے وہیں رہنا پسند کریں گے۔ بہرحال میری بھی دلی تمنا تھی، کیونکہ ان کے ساتھ پہلے سے میرے تعلقات تھے، خاص طور سے مرحوم خنساری، آغا محمد تقی خنساری کے درس میں ہم ایک ساتھ تھے۔ اچھی طرح یاد ہے ہم مرحوم آغا محمد تقی خنساری کے شاگردوں میں سے تھے۔ ہم دونوں عرض خدمت ہے کہ میرے اور آغا عراقی کے اور آغا خمینی کے روابط اور درس و مباحثے کا سلسلہ اور نئے نئے مباحث کے اوپر گفتگو ساتھ میں یہیں سے رہی ہماری۔ کافی اچھا دور تھا اور انہی دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آغا خمینی کے کہنے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ روح اللہ نے اپنی حوزوی دروس میں علم فقہ کو حوض علم قم کے بزرگ اساتذہ خاص کر آیت اللہ خانساری اور آیت اللہ حائری یزدی کے نگرانی میں آغاز کیا، لیکن صرف فقہی دروس کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ اور اسی طرح عرفان کے دروس بھی حاصل کیے۔ وہ خود فلسفہ اور عرفان میں شیخ محمد علی اصفہانی شاہ آبادی مرحوم کے خاص شاگرد تھے، جو نہایت ہی مشہور و معروف تھے۔ فلسفہ اور عرفان میں کئی سال بلکہ 7 سال تک آپ کی شاگردی کی اور کچھ جگہوں پر آقائے حکیم کے جو قم میں مقیم تھے دروس فلسفہ سے کسب فیض کیا۔
آقا قزوینی مرحوم سے بھی فلسفی دروس میں مدد لی اور فائدہ اٹھایا جو نہایت ہی بزرگ اور نامور فلسفی تھے، لیکن سب سے زیادہ اور بہتر طرح سے شاہ آبادی مرحوم کے دروس سے فائدہ اٹھایا۔ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ روح اللہ نے عرفان اور تقوی میں بھی کافی رشد حاصل کیا۔ شدید سردی کا زمانہ، حوض مکمل برف سے جمع ہوا تھا۔ اتنی غضب کی سردی پڑ رہی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے بستر سے نکل سکے۔ اس کے باوجود امام خمینی، جبکہ ایک کم سن طالب علم تھے، ہاتھ سے انہوں نے حوض کے برف کو توڑا، اس پانی سے وضو کیا اور نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ این قافله از صبح ازل سوی تو رانند، تا شام ابد نیز به سوی تو روانند. سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرسه زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند. کم میں امام کا پڑوسی کہتا ہے کہ میں اذان کے وقت مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے لگا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سوچا کہ باہر کوئی ضرورت مند ہے، باہر گیا، دیکھا کہ امام خمینی کے گھر کے اطراف میں جو باغ ہے وہاں کوئی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ امام خمینی کو نہیں پہچانا، بہت اچھا لگا کہ کون ہے جو رات میں اس طرح رو رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی نماز ختم ہوئی تو دیکھا کہ روح اللہ خمینی تھے۔ روح اللہ کے کچھ اساتذہ جیسے آیت اللہ العظمی تبریزی، شاہ آبادی اور خانساری انقلاب مشروطہ میں پیش تھے۔ اسی سے ان کے شاگردی کا مزاج بھی انقلابی بن گیا۔ اس وقت حوزہ علمیہ قم کی فضا صرف روحانی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر علماء سیاسی سرگرمیوں سے دور رہتے تھے، اور پچھلے بادشاہوں کی حکومت کے شکنجوں دھمکیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ جس سے حوزہ روبرو ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے علماء مجبور تھے کہ حوزے کو صرف دینی تعلیمات تک ہی محدود رکھیں۔ اس وقت کے علماء اور اساتذہ صرف احکام شرعی اور حلال و حرام بیان کرتے تھے، انہیں لوگوں کی سماجی، سیاسی اور دوسرے ملکوں کی مسلمانوں کے مسائل میں دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن روح اللہ کبھی کبھی قم سے تہران جا کر اور پارلیمنٹ کی نشست میں شرکت کیا کرتے تھے اور مختلف نمائندوں کی تقاریر اور خاص کر شاہ کے مخالف آیت اللہ سید حسن مدرس کی تقریروں کو سنتے تھے۔
یہ بات یقینی ہے کہ حضرت امام ہمیشہ شہید مدرس کے رابطے میں رہے ہیں، اور اس بات کو خود امام نے آثار میں اشارتاً ذکر کیا ہے اور اپنی یادگار چیزوں میں سے بیان کرتے ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں جہاں مدرس تھے وہیں امام بھی تھے، اور امام نے اپنے بیانات میں اس رابطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس جلسے میں مدرس تھے میں بھی اس جلسے میں تھا، یا مثلاً اس زمانے میں جب پارلیمنٹ میں سیاسی بحث ہوتی تھی تب بھی۔ دوسری عالمی جنگ میں کامیاب برطانیہ نے 1919 میں ایران میں ایک نئی حکومت کا اعلان کیا، وہ بھی وثوق الدولہ کی ریاست اور برطانیہ کی سلطنت کے تحت ایسی حکومت کے لاہیہ عمل کو منظور کیا گیا جس میں لشکری اور مالی امور کی نگرانی ایران کی حکومت کے ہاتھوں برطانیہ کے مشیروں کے مطابق ہوگی۔ لیکن سید حسن مدرس نے اس قانون کی مخالفت میں قیام کیا اور احمد شاہ قاجار پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے ایک طرفہ دباؤ کو نہ قبول کرے۔ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ملک کے شمال اور جنوب میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آذربائیجان کی رہبری ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر شیخ محمد خیابانی نے سنبھالی اور شمال میں سردار مرزا کوچک خان نے۔ دونوں نے حکومت قاجار کے خلاف اعلان جہاد کیا اور نتیجے میں وثوق الدولہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزی حکومت نے ایک ایرانی اخباری نمائندے ضیاء الدین طباطبائی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ شخص ایرانی فوج کا افسر رضا خان کے ساتھ شریک ہو گیا تاکہ پائے تخت کو انقلابیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا جائے۔ ضیاء الدین نے تمام مخالفوں کو گرفتار کر کے قید خانے کی سلاخوں میں ڈال دیا، خاص کر ایران اسمبلی کے روح رواں سید حسن مدرس کو بھی۔ 3 مہینے بعد ضیاء الدین احمد شاہ قاجار کی حکومت کا تختہ پلٹانے والے فوج کے افسر رضا خان کو اپنی جگہ دے کر ہٹ گیا۔ رضا خان نے 1926 میں خود کو ایران کا بادشاہ اعلان کر دیا اور یہی پہلوی سلطنت کا آغاز تھا جو امام خمینی کے دور میں اپنے عروج پہ تھی۔ ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها میآیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکردند. 25 سالہ جوان طالب علم نے حوزے کے تمام بزرگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا، خاص طور سے حوزے کے سرپرست آیت اللہ حائری کو بھی۔ اس نے کہا ہم مدرسے فیضیہ میں درس میں بیٹھے تھے اور ان کا کمرہ مدرس کے بغل ہی میں تھا۔ کبھی آیت اللہ حائری بلند آواز سے کچھ بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نے ایک جوان کو دیکھا جس کی داڑھی نئی نکلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آغا شیخ درس دیتے وقت آپ آہستہ کلام کریں، آہستہ بولیں، کیونکہ آپ کی آواز ہمارے لیے مطالعہ کرنے میں مزاحم ہو رہی ہے اور ہم آپ ہی کے بغل والے حجرے میں مطالعہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں جو مشکل ایجاد کر رہی ہے۔ آغا شیخ نے کہا ٹھیک ہے۔ آغا روح اللہ اٹھے اور چلے گئے تو آغا حائری نے کہا یہ جوان آئندہ اسلام اور مستقبل قریب میں ایک تابناک اور روشن ستارہ ہوگا۔ نوجوان آیت اللہ خمینی نے اپنی پہلی کتاب شرح دعائے سحر سن 1928 میں 26 سال کی عمر میں تالیف کی۔ انہوں نے 29 سال کی عمر میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا مطلب آغا مرزا محمد ثقفی
تہران میں کافی مشہور، یہاں تک کہ امام جماعت تھے تہران میں، لیکن حاج شیخ عبدالکریم حائری سے وابستہ تھے اور وہ امام خمینی کی شخصیت کو نہیں جانتے تھے، اور امام خمینی ان کے پاس آئے نہایت انکسار کے ساتھ ایک طالب علم کے طور پر، حالانکہ وہ اپنی شہرت کے عروج پر تھے۔ باوجود اس کے کہ امام کی اپنی بیوی کے ساتھ شادی کرنے میں کافی دیر لگ گئی، تقریباً 9 مہینے لگ گئے، کیونکہ امام کوئی مشہور طالب علم نہیں تھے۔ ہماری والدہ ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے والدہ کی دادی اس رشتے کی مخالف تھی، نہ کہ ان کی والدہ مخالف تھی، اور ان کے والد حامی تھے کیونکہ ان کے والد معمم تھے اور قم میں تھے، اس وجہ سے امام کو بھی پہچانتے تھے۔ البتہ ظاہری طور پر جانتے تھے کہ ایک ہوشیار، محنتی اور متقی طالب علم ہے، اس لیے راضی تھے۔ لیکن میری والدہ چونکہ کم سن تھی، تقریباً 15 سال کی تھی، اس لیے ان کے لیے قم میں رہنا مشکل تھا۔ لیکن ایک رات میری والدہ نے خواب دیکھا، جبکہ طے یہ تھا کہ کل امام کو انکار کر دینا ہے۔ والدہ نے خواب میں دیکھا کہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے آئمہ پیغمبر حضرت علی، حضرت فاطمہ صحن کے اس طرف کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ انہیں دیکھ کر کہنا شروع کرتی ہیں کہ یہ سب تو میرے امام ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میں ان سب سے محبت کرتی ہوں۔ ایک عورت جو ان کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ تم ان لوگوں سے محبت نہیں کرتی ہو۔ والدہ افسوس کے ساتھ کہتی ہیں کیوں نہیں، میں نہیں چاہتی ہوں، کس بنا پر انہیں نہیں چاہوں گی؟ اس عورت نے کہا نہیں، تم انہیں نہیں چاہتی ہو۔ اسی دوران افسوس کے ساتھ والدہ بیدار ہو جاتی ہیں، اور دوسرے دن جب اپنی دادی کے سامنے خواب بیان کرتی ہیں تو دادی فرماتی ہیں کہ ضرور یہ سید بہت ہی نیک سید معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح امام خمینی کے عقد میں آیت اللہ کاشانی تھے، اور ان کے سسر آیت اللہ ثقفی نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ اس عجوبے کو کہاں سے ڈھونڈ لائے ہو؟ اس موقع پر انہوں نے کہا امام کو کہ یہ عجوبہ ہے، کوئی معمولی روحانی نہیں۔ قاجار کی بادشاہی کو ختم کرنے کے بعد رضا خان پہلوی نئے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کی کاشتکاری کی آدھی محصولات کا خود مالک ہو جائے، لہذا قانوناً ان کی سندوں کو اپنے نام کر لیا۔ رضا شاہ جواہرات اور زیورات کو جمع کرنے میں مشہور تھا۔ اس نے اپنی جائیداد اور ملکیت کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور فوج بنانے کا عزم مصمم کیا۔ رضا شاہ ترکیہ کے کمال مصطفیٰ آتا ترک کے تجربات کی اندھی تقلید کرتا تھا۔ آتا ترک نے بے پردگی کا حکم دیا اور مسجدوں کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، لہذا رضا شاہ آتا ترک کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے آنکارا پہنچ گیا۔ رضا خان کا نظریہ عقائد ترک ہی والا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام کو رسمیت سے ہٹا دیں اور سروں سے چادریں چھین لی جائیں، اور اس کا نظریہ یہ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بند کر دیا جائے۔ سن 1935 میں رضا شاہ نے علماء کو عمامہ پہننے سے منع کر دیا اور مجبور کیا کہ مغربی لباس پہنے۔ سن 1963 میں بے پردگی کا حکم نافذ کیا اور حکم دیا کہ ہجری قمری سال پر عمل نہ کیا جائے، اور اسی طرح حکم دیا کہ رسماً روز عاشورہ عزاداری بند کر دی جائے۔ حکم دیا کہ نماز جمعہ میں خطبہ نہ دیا جائے اور قرآن و دینی تعلیم اور شرعی مسائل کی تعلیم نہ دی جائے۔ رضا شاہ کی بیوی بھی قم میں معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کی مسجد میں بے پردہ آتی ہے۔ جب حرم کے ایک خادم نے اسے مناسب لباس پہننے کے لیے کہا تو محافظوں نے اسے کافی مارا پیٹا۔ تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم.
این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله هست. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟ رضا شاہ اپنے بیٹے محمد رضا شاہ کو حکومت سنبھالنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محمد رضا شاہ نے ایران کے مدرسہ نظام میں تعلیم حاصل کی اور اتریش میں پڑھائی مکمل کی اور لوٹنے کے بعد اپنے باپ کی رہنمائی میں اپنی سیاسی کارکردگیوں کو شروع کیا۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ حکومت کو دوسرے ملوک کے یہاں شادی کرنے کے ذریعے سے طاقتور کرے۔ اسی بنا پر مصر کے بادشاہ ملک فاروق کی خواہر شہزادی فوزیہ کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں سید حسن مدرس کے قتل کی وجہ سے پارلیمنٹ میں جو حکومت کے مخالف نمائندے تھے وہ اپنی قوی ترین اور نمایاں ترین ساتھی سے محروم ہو چکے تھے۔ اس وقت تک جوان روح اللہ بھی سیاسی مسائل میں وارد نہیں ہوئے تھے، لیکن جو حوادث ان کے سامنے رونما ہو رہے وہ خود ان حوادث کی تہ تک پہنچ رہے تھے۔ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهد. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.
دنیا والوں نے امام خمینی کو پہلی بار سن 1978 کے اواخر میں پہچانا۔ اس وقت امام سامراجی شہنشاہیت پر تنقید کرنے کے سبب فرانس میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ دنیا نے ان کی صدائے احتجاج فرانس میں بغداد کے علاقوں میں سکونت اختیار کی، اور پھر سادات موسوی کے نام سے یہ خاندان مشہور ہونے لگا۔ کچھ مدت کے بعد ان کے ایک گروہ نے ایران کے ایک شہر نیشاپور کی طرف ہجرت کی، اور کچھ مدت بعد وہاں سے کشمیر چلا گیا۔ کشمیر میں اس خاندان نے پیغام اسلام کو عام کرنا شروع کیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی، اور پھر یہ سلسلہ سید میر حامد حسین موسوی تک پہنچا کہ جو روح اللہ کے تیسرے جد ہے۔ یہ امام خمینی کی ولادت سے 250 سال قبل کا واقعہ ہے کہ جب میر حامد حسین کے یہاں دین علی شاہ کی ولادت ہوئی، لیکن حامد حسین اور دین علی شاہ کشمیر کے ظالم حاکموں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مزار اب بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ دین علی شاہ کے ایک بیٹے کا نام احمد تھا کہ جو علوم دین کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف کا سفر کرتے ہیں۔ چونکہ احمد جزیرہ نما ہندوستان کے شہر کشمیر سے نجف آئے تھے، لہذا اپنے ساتھیوں کے درمیان احمد ہندی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن نجف میں وہ زیادہ دن نہیں رہے۔ اس زمانے میں خمین ایران کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ صفوی خاندان کے تحت تسلط زندگی گزار رہے تھے کہ جو کافی کمزور ناتواں ہو چکے تھے، لہذا وہاں کے مالکان اور زمینداران امام کے سر پر جو کالا امامہ تھا اس کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اعراب مکہ سے ہے، لیکن وہ خود 20ویں صدی کی ابتدا میں ایران کے ایک چھوٹے سے دیہات میں متولد ہوئے۔ امام خمینی کے آباء و اجداد کا مکے سے خمین تک کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا تھا کہ جس میں 1000 سال لگ گئے۔ مکہ مکرمہ 20ویں صدی کی ابتدا میں 1400 سال پہلے امام کے آباء و اجداد یہاں رہا کرتے تھے، اور یہیں سے آپ کی نسبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نواسے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شیعہ کے 12 اماموں میں سے 7ویں امام ہیں۔ امام خمینی کے جد اعلیٰ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے خلیفہ بنی عباس المہدی کے اصرار پر مدینے کو خیر آباد کہا اور عراق چلے گئے۔ وہاں بنی عباس کے مختلف زندانوں میں رہنے کے بعد دیار غیر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ اپنے وطن سے دور غربت میں دفن ہوئے۔ ابھی بھی آپ کا مرقد مطہر عراق کے ایک شہر کاظمین میں چاہنے والوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ امام کے فرزندوں نے عراق فرانس کی راجدھانی کے اطراف کے ایک محلے نوفل نوشاتو سے سنا۔ امام خمینی نے امریکہ کے خلاف اپنی تقریر کے ذریعے محمد رضا شاہ پہلوی کی مخالفت میں جس جنگ کا آغاز کیا تھا، مغربی میڈیا نے اسے دنیا بھر میں جس انداز سے نشر کیا وہ اپنی جگہ بے نظیر تھا۔ دنیا والوں کے سامنے بالخصوص مغربی ممالک کے نظیر میں امام کی جو شخصیت ابھر کر آئی اس میں اتنی تازگی تھی کہ جس کی نظیر ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سیاہ امامہ اور سفید داڑھی دنیا والوں کے لیے ایک ایسی نئی تصویر تھی کہ جو قدیمی قصوں کے علاوہ تاریخ اور تاریخی کتابوں کے دل سے وجود میں آئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے امام کی ہر چیز سے ایک نئی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام روح اللہ بھی۔
दुनिया भर के अखबारी नुमाइंदों और सियासतदानों के जहन में जो सवाल बार बार उभर कर आ रहा था वो ये था कि खुमैनी का ताल्लुक किस इनकलाबी ग्रुप से है, उनका मुआजना किससे किया जा सकता है। इब्राहिम लिंकन, लेनिन, चर्चिल या फिर हिटलर, मुसोलिनी या बसाने दूगल। हमें अब्दुल नासिर की याद आने लगती है या फिर नेहरू और कास्ट्रो की और शायद हमचे गवारा की, लेकिन खुमैनी इन सब से मुख्तलिफ थे। 20वीं सदी में रोनुमा होने वाले इस्लामी इनकलाब की क़यादत की कि जिसका कामयाब होना यकीनी था। इमाम नहीं कम्युनिस्ट थे, न इंपीरियलिस्ट और न ही तो नेशनलिस्ट। वो किसी खास मिल्लत के रहबर होने के बजाय एक इस्लामी रहबर थे और उनका शार न शर्की था न गरबी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत इस्लामी था। अवाम के मालो दौलत पर नाजायज कब्जा करने लगे। नतीजतन लोगों ने मजबूर होकर एक वफद नजफ भेजा ताकि उस जमाने के दीनी रहबर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद शिराजी से अपनी हालत ज़ार की शिकायत करें और उनसे मदद की दरख्वास्त करें। आयतुल्लाह शिराजी ने सैयद अहमद मूसवी से फरमाइश की कि वो वफद के साथ खुमैन जाएं। अहमद हिंदी मूसवी अपने मर्जे वक्त के हुक्म की अताअत करते हुए खुमैन के लोगों के साथ एक नई सरजमीन पर पहुंचते हैं। खुमैन की अवाम सैयद अहमद हिंदी को काजी के तौर पर मुअय्यन करती है ताकि उनकी आपसी इख्तलाफात को खत्म करें। उन्हें रहने के लिए एक ऐसा घर दिया जाता है जो देखने में किला लगता था। उसमें 2 मीनार थे, एक मगरिब की तरफ और दूसरा मशरिक की तरफ। उसी घर के सहन में कज़ावत के तमाम उमूर अंजाम पाने लगे। सैयद अहमद हुक्म सादिर फरमाते थे और उनके चंद निगहबान और खादिमों के जरिए उस पर अमल दरआमद होता था, खास तौर से वो अहकाम के जो जमीन की तकसीम के सिलसिले में सादिर होते थे। सन 1864 में सैयद अहमद हिंदी के यहाँ फर्जंद की विलादत होती है जिसका नाम मुस्तफा रखा जाता है। मुस्तफा बाद में मुस्तफा खुमैनी के नाम से मशहूर हुए। इस तरह इमाम खुमैनी के अजदाद एक ऐसे सफर के बाद जिसे लगभग 1000 साल लग गए ईरान में सुकूनत पजीर होते हैं। जगहों के बदलने की वजह से उस खानदान का नाम भी बदल गया, लिहाजा खुमैन में रहने के सबब मूसवी और हिंदी के बाद खुमैनी के नाम से मशहूर और मारूफ होने लगे, वो नाम कि जो अब भी अपनी जगह पर बाकी है।